پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا۔ پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے، اس میں مختلف معاملات پر گفتگو ہوتی ہے، سماجی مسائل کے حوالے سے کوشش ہوتی ہے کہ پروگرام میں گفتگو کی جائے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں اور ان سے دیگر معاملات ہیں، اس کے اوپر بات ہوگی، خاص طور پہ سماجی مسائل پہ گفتگو کی جائے گی۔ ایک بڑا مسئلہ درپیش بحیثیت قوم ہمیں ہے، اور اس سے پہلے بھی پروگرام میں اس کے اوپر ایک تفصیلاً پروگرام ہم نے رکھا، گفتگو کی اس معاملے پر۔ یہ قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں، قرآن کریم میں محفوظ ہیں کتاب کی شکل میں، اس کی حرمت کی پاسداری ہم سب کے اوپر لازم ہے، لیکن کچھ غلطیاں ایسی سرزد ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے یہ جتنی بھی مشکلات جس کا ہمیں سامنا ہے، یہ کہیں نہ کہیں اس کا بھی سبب بن رہی ہے۔ یہ سب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جگہ جگہ دیکھتے ہیں، اس کے اوپر کئی رپورٹس بھی چلائی جا چکی ہیں کہ قرآن کریم کے جو مقدس اوراق ہیں ان کو کیسے محفوظ کیا جائے۔ ہم بہت ساری جگہوں پر ان کو محفوظ نہیں کر پاتے، تو عموماً ہوتا ہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے رسائل میں یا اخبارات میں جب بھی قرآن کریم کی آیات مبارکہ شائع کی جاتی ہیں تو اس کے بعد جیسے ہی ہم اس اخبار کو یا کتاب کو ردی کی نظر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آیات مبارکہ بھی اس کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اس کو محفوظ کیسے کرنے کی ضرورت ہے؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کی حرمت ہم پہ لازم ہے اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو کیسے محفوظ بنایا جائے، کیونکہ جو بے ادبی ہو رہی ہے اس سے بہت سارے نقصانات ہو رہے ہیں، اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ غلطی ہے جو نادانستہ ہی ہو رہی ہے لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے۔ تو بہرحال اس موضوع پر آج گفتگو کی جائے گی تفصیلاً، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں۔ سب سے پہلے معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے جو ہمارے مہمان ہیں، آپ کا اسم گرامی خادم قرآن عقیل الرحمن کمالی ہے، اس سے پہلے بھی پروگرام میں تشریف لا چکے ہیں اور اس اہم مسئلے پر گفتگو کر چکے ہیں۔ کمالی خدمتگار ویلفیئر ٹرسٹ کے جو ہے وہ روح رواں ہیں، انہیں میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ عقیل بھائی پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ دوسرے ہمارے مہمان ہمارے پروگرامز میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور عوامی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، کار خیر کے کاموں میں بھرپور حصہ لیتے ہیں، اور اپنے تئیں جو کوشش کر رہے ہیں اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں مستفید ہو رہے ہیں۔ شہزاد رضا صاحب وہ بھی ہمارے آج مہمان ہیں، انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش۔ عقیل بھائی، اس سے پہلے بھی پروگرام میں اس حوالے سے بات ہوتی رہی ہے، کوشش یہی ہے کہ لوگوں تک آگہی پہنچائی جائے۔ سب سے پہلے جو ایک بڑا بنیادی سوال ہے جس کا بھی میں نے تذکرہ کیا ابتدائیہ میں، وہ یہ کہ یہ جو غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، جیسے قرآن کریم کی مقدس آیات مبارکہ اخبارات میں، رسائل میں اور دیگر جگہ جہاں پہ شائع ہوتی ہیں، وہ نادانستہ ردی کی نظر کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان کو محفوظ رکھنا، ان کی حرمت کا خیال کرنا، وہ ساری چیزیں نظر انداز کر دی جاتی ہیں۔ کیسے اس کو ممکن بنایا جائے؟ کیونکہ عام خیال یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی مقدس اوراق ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم اس کو محفوظ کرنے کی نیت سے ہی اس کو نظر آتش کر دیتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ کیسے اس کو محفوظ بنایا جائے؟ پہلے تو میں سر چاہوں گا اس پہ گفتگو کی جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، دنیا میں جتنے بھی مذاہب اس وقت موجود ہیں ان کی کتابیں بھی یقیناً موجود ہیں، بالکل ٹھیک ہے، مگر کسی بھی مذہب کی مقدس کتابوں کو آپ نے کبھی بھی اس معاشرے میں آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ روڈوں پر اور بجلی کے پولوں پر اور جگہ جگہ ایسی جگہوں پر جہاں پر مقدس آیات والی مقدس کتابیں نہیں ہونی چاہیے، مگر وہ ہماری مقدس کتابیں جیسا کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کی کتابیں اور دیگر علماء کرام کی کتابیں وہاں پر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ تو یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہے، اور اس پڑھے لکھے معاشرے میں قرآن کریم کی یہ بے حرمتی ہو رہی ہے۔ جی، اگر یہ صورتحال برطانیہ میں ہو یا کسی دوسرے ایسے ملک میں ہو جہاں پر اسلام کی پاسداری نہیں کی جاتی، تو وہاں
اگر کوئی ایسا معاملہ درپیش ہوتا ہے تو ہماری پوری قوم سراپا احتجاج ہو جاتی ہے، اور ہو بھی جانا چاہیے کہ قرآن کریم کی حرمت سے بڑھ کر تو مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ایسا ہی سراپا احتجاج ہونا چاہیے. مگر جب ہمارے اپنے ملک میں ہی اور ہمارے اپنے ہی شہر میں جب یہ ہو تو پھر ایک لمحہ فکری فکریہ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، تو اس سے کیسے بچنے کی ضرورت ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء کرام کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ اپنے طور سے وہ کوشش کرتے ہیں یہ بات لوگوں تک پہنچائیں، اور کہیں نہ کہیں مساجد کے اندر ہم نے دیکھا ایسی جگہیں بھی بنائی گئی ہیں جہاں پر ان کو محفوظ کرنے کا انتظام کیا گیا ہے. اس سے بڑھ کر اور کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمارا ملک پاکستان جب سے تقریباً 75 سال سے بنا ہے، اس مقدس اوراق کی شہید قرآن پاک کی حرمت پر کوئی کام نہیں کیا گیا. اچھا، ایسا کوئی ٹھوس اقدام نہیں اٹھایا گیا کہ جس سے یہ جو بے حرمتی ہو رہی ہے یہ نہ ہو سکے. ٹھیک ہے، علماء کرام کو اس پر بات کرنا چاہیے. آخر ممبر رسول پر جب تشریف فرما ہوتے ہیں تو قرآن کریم کی حرمت پر بات کیوں نہیں کرتے؟ تقریباً سارے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے ممبر رسول پر، مگر شہید قرآن پاک کی حرمت پر کوئی بات نہیں ہے. جی. اور جہاں تک حکومت کا بھی تعلق ہے تو حکومت کو بھی چاہیے کہ اس پر بات کرے، اور علماء کو بھی چاہیے کہ عوام الناس میں آگاہی دیں، پہنچائی جائے. بالکل جی بالکل، یہ بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی بھی ذمہ داری ہونی چاہیے؟ جیسے دیگر معاملات کے اندر ہم دیکھتے ہیں ابھی کورونا وائرس کے حوالے سے جو پیچیدگیاں نظر آئیں اس کے اوپر ایک مکمل آگہی کیمپین ایک چلائی گئی بذریعہ ٹیلی فون کے ذریعے، اور ٹیلی ویژن کے اوپر اشتہارات وغیرہ بھی چلائے گئے. تو یہ سب کچھ کرنے سے یقیناً معاملات جو ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں. شہزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گا، ذرا گفتگو مزید آگے بڑھاتے ہیں. یہ بارش کی وجہ سے اب تک کی جو صورتحال رہی ہے، اور آبادی کا بڑا حصہ اس شہر کراچی کے اندر ایسا ہے جو کچی آبادیوں میں مقیم ہے. اب یہ فرمائیے کس قسم کی مشکلات کا سامنا انہیں کرنا پڑ رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے کس حد تک کام کیا ہے اس حوالے سے میں چاہوں گا ذرا اس پہ تھوڑی سی آگے پہنچائیں. تقریباً جو ہے جب سے بارشیں شروع ہوئی ہیں اس سے پہلے سے میں نے جو ہے اپنی زندگی سادہ جو ہے کافی عرصے سے تو قریب ہی ہے جی، لیکن ابھی بھی میں بائک پہ آیا ہوں. اچھا اچھا، ایک تو آنے کا یہ سبق ملا کہ گاڑی سے ہم سمجھتے ہیں بائک پہ جلدی آ جائیں گے، جی، تو وہ میں نے دیکھا ٹائم کے اور میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. وجہ کیا ہے کہ تمام جو موٹر سائیکلیں چل رہی ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، کسی کے وہ اپنا پیچھے کور نہیں ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، تو وہ چھٹے وغیرہ جو ہے سب آپ کے سامنے ہے. یہ ان روڈوں کی بات کر رہا ہوں جو کچی آبادی سے ہٹ کے ایریا ہیں سے. میں کوئی گلی کے روڈ کی یا کسی کی بات نہیں، مین روڈوں کی بات کر رہا ہوں جو ہماری مین شاہراہیں ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ اچھا یہ بہت جو ہے ہماری جو عوام ہے، میں تو انہی کو جو ہے سارا کریڈٹ دوں گا کہ مین ہول بنے ہوئے اس کے اندر جو ہے انہوں نے ایک درخت یا لکڑی لگا کے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر مین ہول ہے، نہیں جائیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی. اور نہ میں نے کہیں پر بھی کسی شاہراہ پہ کوئی ایسا پولیس اہلکار یا کسی کو دیکھا ہے کہ یار یہاں پر مین ہول ہے، مین روڈ کے اوپر ہم وہاں کھڑے ہو جائیں، وہاں ڈیوٹی کر لیں. یہ جو آج ابھی کیا بارش ہوئی ہے، کوئی بارش نہیں ہوئی، لیکن روڈوں کا حال آپ کے سامنے ہے. اور جو ہے ان کے اوپر جو ہے نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی سوچ رہا ہے. اور تقریباً جو ہے تمام جو ہے نیوز چینل جو ہے اس پہ رپورٹنگ کر رہے ہیں لیکن کوئی اس کا رزلٹ نہیں ہے اور نہ جو ہے آگے ہونا ہے. بس دیکھو آج ایسے ہی سلسلہ چل رہا ہے. تو بارش میں کم و بیش ایسی ہی صورتحال کا سامنا رہتا ہے. اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا ہی پڑتا ہے کہ اب سے کچھ دیر پہلے جب میں گھر سے اسٹوڈیو یہاں پر آ رہا تھا تو راستے میں نے کتنی ایسے موٹر سائیکل دیکھے جو سڑک کے اوپر گرے ہوئے تھے. چند ایک تو وہ یہ جو گڈھے بنے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ اب تو یہ ٹرنچز کی شکل جو ہے وہ خندقیں باقاعدہ بن چکی ہیں، اس کے اندر جا گری ہیں. تو یہ اس وقت شہر کی عمومی صورتحال ہے. بہرحال اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، یقیناً لوگ جو ہیں اس سے مشکلات کا جو ہے وہ دوچار ہیں. میں عقیل بھائی کی طرف آؤں گا. ذرا عقیل بھائی یہ فرمائیے کہ مساجد کے اندر جو شہید خانوں کے لیے انتظامات جو کیے گئے ہیں آپ کے خیال میں مناسب ہیں یا اس سے زیادہ بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ جی محترم، پہلی بات تو یہ ہے کہ مساجد میں مدارس میں اولاً تو شہید خانے ہیں ہی نہیں، اور اگر کہیں ہیں بھی تو ان کی حالت اس قدر خراب ہوتی ہے کہ وہ بیان سے باہر ہے. ایسا ہی. تو یہ آخر علماء کرام اور مساجد کمیٹی جو انتظامیہ جو ہوتی ہے آخر وہ اس پر کیوں نہیں بات کرتے، اس پر کیوں کام نہیں کرتے؟ بالکل ٹھیک ہے. اور جبکہ پاکستان بھر سے پورے ملک پاکستان میں مختلف چھوٹے بڑے ادارے کام کر رہے ہیں، ان کا تمام اداروں کے
بانیہ حضرات کا کہنا یہی ہے کہ مقدس اوراق آپ ہمیں دے دیں، صرف جمع کر لیں آپ اپنے پاس، لیکن جمع کرنے کا انتظام، مناسب انتظام مساجد میں نہیں ہے، مدارس میں نہیں ہے، تو پھر یہ مساجد مدارس کے علاوہ پھر یہ آخر کہاں اس کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. علماء کرام سے بالخصوص یہ سوال ہے کہ پھر اس کا بندوبست آخر کہاں کیا جائے؟ بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، یہ مختلف معاملات ہیں جس کے اوپر اس سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ چادریں وغیرہ جو چڑھائی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی مقدس کلمات جو ہے وہ درج ہوتے ہیں، اور پھر اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور استعمال ہونے کے بعد اس کو کہاں رکھا جاتا ہے، اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، یہ ذرا فرمائیے. دیکھیں، ہمارے مذہب اسلام میں قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قرآنی آیات والی چادریں قبروں پر ڈالی جائیں. ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے. ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے، ان کا مزار ہے، تو ان کی مزار پر چادر ڈالی جائے، مگر وہ بالکل سادہ چادر ہو. لیکن ہمارا المیہ یہ ہے اس قوم کا کہ قرآنی آیات والی چادریں اور دیگر مقدس کلمات لکھی ہوئی چادریں قبروں پر ڈالی جاتی ہیں. اور پھر ہوتا کیا ہے، قبرستانوں میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس کوئی سیکورٹی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، نہ ہی کوئی چار دیواری ہوتی ہے اس کی، تو وہاں پر جانور، کتے، بلیاں سب ان مقدس چادروں پر گھوم رہے ہوتے ہیں، چڑھ رہے ہوتے ہیں اور پیشاب پخانہ تک کر رہے ہوتے ہیں. استغفر اللہ. گفتگو جاری رکھتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک مختصر سی بریک ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. آپ دیکھیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے ایک گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ایک اہم معاملے کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہیں. گفتگو کا کیونکہ آغاز ہو چکا ہے، اگر آپ نے ابھی جوائن کیا ہے، اس پروگرام کو دیکھنا شروع کیا ہے، تو ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، وہ یہ قرآن کریم کے مقدس اوراق، ان کو کیسے محفوظ بنایا جائے، اس کے لیے کیا انتظامات کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں خادم قرآن عقیل الرحمان کمالی صاحب، جو یہ خیر کا کام کر رہے ہیں. اللہ انہیں جزائے خیر دے. بریک پہ جانے سے پہلے انہوں نے کچھ چیزوں کا تذکرہ کیا تھا. یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ مقدس اوراق کا تحفظ کیسے کرنا ہے، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. عقیل بھائی فرمائیے، کچھ دیر پہلے آپ نے جیسے چادروں کے حوالے سے تذکرہ کیا تھا. جی. اب چادریں جو لوگ ڈالتے ہیں ان سے تو میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ کو کسی مزار پر چادر ڈالنی ہی ہے تو برائے مہربانی سادہ چادر ڈالیے، اور قرآن کریم والی اور مقدس آیات والی، مقدس تحریرات والی چادریں قبروں پر نہ ڈالی جائیں. آپ کے ایسا کرنے سے قرآن کریم کی اور دیگر مقدس ناموں کی تحریرات کی بے انتہا توہین اور بے حرمتی ہو رہی ہے. میری یہی گزارش ہے قوم سے، خدارا آخر ہم کس طرح اس کو گوارا کر لیتے ہیں کہ ہمارے پیارے رب العالمین کا کلام اور ہمارے پیارے نبی کا نام پاک اور دیگر ان کے اصحاب کرام کا نام، اس پر کتے چڑھے ہوئے ہوں، اس پر بلیاں پیشاب پخانہ کر رہی ہوں. آخر ہم کس طرح گوارا کر لیتے ہیں؟ قبرستان وغیرہ میں آپ نے کیونکہ قرآن کریم کے اوراق کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا اور آپ کی محنت اور کوشش جاری ہے، اس حوالے سے بھی ذرا بتائیے، کیونکہ نہ چاہتے ہوئے یہ موضوع اس لیے منتخب کرنا پڑا کہ لوگوں تک آگہی پہنچے. یہ مقدس اوراق کہاں کہاں سے آپ نے جمع کیے؟ تقریباً 6 سال پہلے ہم نے اس کام کو شروع کیا تھا، اور 6 سال پہلے حالات یہ تھے کہ ایک قبرستان سے ٹرکوں کے حساب سے ہم نے مقدس اوراق اٹھائے، اور ان ٹرکوں پر عینی شاہدین کے مطابق، ان اوراق پر عینی شاہدین کے مطابق کتے بلیاں پیشاب پخانہ کر رہے ہوتے تھے، اور اس قدر دھول مٹی ان پر جم چکی تھی کہ بظاہر وہ یہ لگتا تھا کہ مٹی کے پہاڑ ہیں، یہ کوئی یعنی مٹی کے ڈھیر ہیں. لیکن جب ان کو دیکھا گیا، غور سے دیکھا گیا، تو پورے کے پورے مقدس اوراق تھے، قرآن کریم تھے، اس میں احادیث مبارکہ کی کتابیں تھیں، علماء کرام کی کتابیں تھیں. یہ حال تھا. تو ہم نے ٹرکوں کے حساب سے، سوزوکیوں کے حساب سے ایک قبرستان سے اس قدر قرآن کریم اٹھایا ہے، اس قدر قرآن کریم اٹھایا ہے کہ بیان سے باہر ہے.
اور ہم اپیل یہ کرتے رہے، اور آج بھی میری یہی اپیل ہے، یہی میری گزارش ہے کہ خدارہ مقدس اوراق کی حرمت پر، قرآن پاک کی حرمت پر کوئی ایسی ٹھوس پالیسی بنا لی جائے، کوئی ایسے قوانین پاس کروا لیے جائیں تاکہ ان قوانین کی ہوتے ہوئے قرآن کریم کی اور مقدس اوراق کی بے حرمتی نہ ہو سکے۔ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہماری ایک اخلاقی ذمہ داری بھی ہے، مذہبی ذمہ داری بھی ہے، اس پہ سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور بار بار یہ درخواست کی جاتی ہے علماء کرام سے کہ اس معاملے پر روشنی ڈالیں، لوگوں تک آگہی پہنچائیں کہ یہ جو غلطی ہم سے سرزد ہو رہی ہے، بڑی سنگین اور بڑی بھیانک غلطی ہم یہ کر رہے ہیں، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ ان تمام چیز کو، ان پہ غور کرنے کی ضرورت ہے اور نظریات کی درستگی کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بھی رہنمائی ہماری ضرور فرمائیں، آگے چل کے ان معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ شہزاد رضا صاحب بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ شہزاد صاحب، اب یہ جو سلسلہ آپ نے دسترخوان وغیرہ کا آپ کا جاری ہے، آپ بھی کار خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ اب جو معاشی معاملات ہیں، جو تنگی ہے، اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد لوگوں کی ایسی ہے جو ان دسترخوانوں کا رخ کر رہی ہے، اور یہ جو سلسلہ ہے اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے، بہت سارے لوگ اب یہاں پر یہ کام انہوں نے شروع کیا ہے۔ اخراجات وغیرہ کا کیسے کنٹرول کرتے ہیں، کیسے یہ معاملات چلتے ہیں، یہ ذرا سمجھائیے۔ جی اچھا، پہلے تو میں تھوڑی سی بات کروں گا، جیسے انہوں نے بڑا کام شروع کیا ہے، ہماری اس طرف کسی کی بھی سوچ نہیں ہے۔ جی، جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام کمپنیاں جو ہیں ابھی یہ جو ایک میسج چلا رہی ہیں، ابھی موبائل فونوں پہ چل رہا ہے، جی جی، کووڈ میں بھی چلتا رہا اور ابھی بارش کے حوالے سے چل رہا ہے۔ تو ہمارا اسلامی ملک ہے، ہماری گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہ جو میسج ہیں قرآن آیات کے حوالے سے یہ چلایا جائے، اور ضروری ہے یہ۔ اور جو ہے اب ہماری قوم جو ہے ماشاءاللہ سے اس معاملت پہ اتنی سنجیدہ ہو جاتی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے قتل و غارت کر دیتی ہے۔ تو ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہم سے کہاں کہاں جو ہے یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، تو یہ ہم جو ہے تھوڑا سا اس پہ غور کریں تو جو ہے یہ ساری چیزوں کو ہم سنبھال سکتے ہیں، اور ہمارا فرض ہے، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اس کے اندر۔ اور میں آپ کو ایک چیز اور بتاؤں کہ جہاں میرا دسترخوان ہے وہاں زیادہ تر جو ہے نا ہندو کمیونٹی جو ہے بہت زیادہ ہیں، وہاں پر جھگیاں وغیرہ جو ہیں بہت لگی ہوئی ہیں، تو میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ یار وہ ہم سے زیادہ جو ہے اللہ کے نام کو چوم کے اٹھا کے رکھتے ہیں۔ تو جو ہے اتنا جو ہے ہمارے دسترخوان پہ جیسے فی سبیل اللہ لکھا ہوا ہے، سداد لکھا ہوا ہے، تو ایک جو ہے تبلیغی جماعت سے جو ہے ہماری سامنے مسجد بھی ہے، تو ٹیم آئی ہوئی تھی، تو ان دونوں کی بحث چڑھ گئی۔ کیا اب وہ تو دیکھیں وہ تو دور ہیں اسلام سے، وہ تو نہیں سمجھتے، تو کسی بات پہ بحث چل رہی تھی، تو انہوں نے خالی وہ فی سبیل اللہ لکھنے کی وجہ سے انہوں نے بولا اللہ کا گھر ہے، بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، دسترخوان جو ہے اللہ کا گھر ہے، اور یہ وہ ان میں دونوں میں چل رہا تھا موضوع۔ تو میں یہ دیکھ رہا تھا صرف اور صرف کہ یار یہ لوگ جو ہیں کتنا جو ہے سمجھتے ہیں، کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو، اور ہم لوگ اس سے دور ہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ جو ہے اپنے مذہب کے لیے اور جو ہے ان چیزوں کا ہم حفاظت نہیں کریں گے تو کوئی اور آ کے نہیں کرے گا۔ اور یاسر صاحب جیسے آپ نے کہا دسترخوان کے حوالے سے، تو آپ نے دیکھو شہر قائد کے اندر جگہ جگہ پہ بے شمار دسترخوان لگے ہوئے ہیں، اور مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور تقریباً جو ہے ہر دسترخوان پہ کہیں بہت سے لوگ جو ہے وہاں آ کے کھاتے بھی ہیں، لے کے بھی جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ہے ہمارا بھی سلسلہ جو ہے ماشاءاللہ سے چل رہا ہے اور بڑھ رہا ہے، اور جس میں مدارس کے جو بچے ہیں، طلبہ جو رہائشی مدرسے ہیں، تو ہمارا تو دسترخوان میں وہاں بھی کھانا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کرنے والی وہ میرے رب کی ذات ہے، بے شک۔ بس ہم ایک کوشش کو لے کے چلے تھے، اور ماشاءاللہ سے اس کے اندر آگے سے آگے بڑھ کر جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ہے صرف اور صرف دسترخوان کے حد تک نہیں ہے، تو جو غریب بچوں کی شادی کے حوالے سے، ان کے جہیز کے حوالے سے، اس میں ہم شیئرنگ اپنے دوستوں سے کرتے ہیں، اور آپس میں مل بانٹ کر جو ہے ہم لوگ جو ہے کار خیر کو جو ہے آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ بہت جو ہے ہمارے شہر کے اندر بہت ایسے لوگ ہیں جو آتے ہیں، اپنا نام نہیں بتاتے، اور جو ہے نا دے کے چلے جاتے ہیں۔ کسی جو ہمارے پاس تندور پہ کام کر رہا ہے اس کے حوالے کر کے چلے جاتے ہیں، ہم نے کوئی باکس وغیرہ تو بنایا نہیں ہے کہ اس میں کوئی چندہ ڈالے یا کرے، تو آتے ہیں وہ اپنا نہیں بتاتے، کر کے چلے جاتے ہیں۔ تو بس سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ آپ جو ہے کام کو کس طریقے سے، کس سنجیدگی سے کر رہے ہیں۔ باقی جو ہے الحمدللہ
मुल्क के अंदर कितनी महंगाई हो जाए, कुछ हो जाए, लोग बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट को जो है सोचना चाहिए कि आप जो है, हम कितना पीछे होते जा रहे हैं दुनिया से जी। डॉलर जो है पर आप लोगों ने लगा दिए, आप लोगों ने लगाए, किसी ने नहीं लगाए। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यार 19-20 हो रहा है, चलो जो मेरे पास बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, मैं जो है डॉलर को जो है ज्यादा, जो डॉलर शॉर्ट हो रहा है वो हम लोगों की चोरी की वजह से हो रहा है। ऐसे ही है। जो चीज महंगी होती है हम उसी चीज को खरीदते हैं ज्यादा। ऐसे ही है। तो भाई ये सब चलता रहेगा, कुछ नहीं होना। बिल्कुल आपने सही कहा, इसमें अखलाकी ज़िम्मेदारी पूरी करने की ज़रूरत है। दीगर ममालिक की जहाँ हम मिसाल देते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो हम, एक बड़ी हैरान कुन बात है, ये अभी मिसालें दी जा रही हैं यहाँ पर, रमज़ान मुबारक हो या दीगर आम मौक़े हों, जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है उस चीज़ को ज़ख़ीरा करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उसकी मांग में इजाफ़ा हो जाता है और जिसकी वजह से उसकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि इतना इजाफ़ा हुआ ही, जैसे अभी डॉलर की बात हो रही है। तो ये खुदारा इन तमाम चीज़ों से इस वक्त इज्तनाब करने की ज़रूरत है और अपनी एक अखलाकी ज़िम्मेदारी उससे पूरा करने की ज़रूरत है। इस वक्त ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचें, वो चाहे किसी भी शक्ल में, वो डॉलर की शक्ल में क्यों ना हो। तो ये जो बड़े ममालिक है, जब यहाँ पर इस तरह के क्राइसिस आते हैं तो वो लोग ही होते हैं जो अपने मुल्क को, अपनी कौम को इन मसाइल से निकालते हैं। बाहर से आकर या कोई भी वज़ीर ख़ज़ाना या कोई भी आपको इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकाल सकता। समझने की ज़रूरत है। अकील भाई, ये फरमाइए कि मुखय्यर हज़रात किस तरह आपसे ताउन कर सकते हैं, क्योंकि यकीनन इसमें इनफरादी क़ुव्वत जो है वो चाहिए होती है, दरकार है यकीनन, और वो इतनी नहीं होगी क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर मुख्तलिफ़ कब्रिस्तान छोटे बड़े मौजूद हैं। अब वहाँ पे काम करना जाना, इसके लिए तो बहुत ज़्यादा आप समझ लें कि मेहनत दरकार है। क्या कुछ किया जा सकता है, जो देखते हैं, जो चाहते हैं कि वो आपके साथ ताउन करें, कैसे ताउन कर सकते हैं? अभी इस वक्त हमारे पास इदारे के पास कोई गाड़ी नहीं है, ठीक है, और हमारा बहुत सारा वक्त इसी गाड़ी के इंतज़ार में गुजर जाता है। कभी हम किसी को किराए के लिए बुलवाते हैं तो वो आधे घंटे के बाद आ रहा है, कोई 2 घंटे के बाद आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी हमें दुश्वारी है, परेशानी है। सबसे पहले ये चीज़ है। जी हाँ, ठीक है। गाड़ी इदारे के पास नहीं है। अगर कोई मुखय्यर हज़रात मेहरबानी फरमाकर और अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए, संवारने के लिए, कुरान करीम की खिदमत के लिए अगर कोई हमारे इदारे को गाड़ी देना चाहे तो बराए करम हमसे रब्ता करें। ठीक है। दूसरी तरफ ये जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, कितने लोग इस वक्त शामिल हैं, और दूसरा ये कि आपने अपने बारे में तो बताया, मुझे अच्छी तरह याद है, मैं चाहूँगा ज़रा दोबारा दोहरा दीजिए कि काम कर रहे हैं, क्योंकि हर शख्स चाहता है कोई ना कोई उसको मुआवजा मिले। क्या आपके साथ भी ऐसे लोग हैं जो मुआवजे की नीयत से ये काम कर रहे हैं या सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने के लिए कोशिश कर रहे हैं? ये ज़रा फरमाइए। मेरे साथ तो मुझ समेत जितने भी अफराद हैं, तमाम खिदमतगार कुरान करीम की खिदमत के लिए, बिलखुसूस अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है हमारी टीम में जो मुआवजे के लिए काम करता हो। फ़ी सबिलिल्लाह काम, फ़ी सबिलिल्लाह, अल्लाह की रज़ा की खातिर ये काम चल रहा है। कितने लोग इस वक्त आपके साथ हैं? तकरीबन 18-20 के करीब लोग। 18-20 लोग हैं। अब सवाल ये होता है कि इस जो मौशी मुश्किलात हैं, इस वक्त लोग तंगी का शिकार हैं, हुसूल रोज़गार बड़ा मुश्किल हो चुका है। सुबह से लेके लोग रात तक काम में जुटे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो ये जो कीमती वक्त है, ये कैसे निकाल पाते हैं? यासिर भाई, ये मैं खुद एक कंपनी वर्कर हूँ, एक कंपनी में जॉब करता हूँ, और हमारे इदारे में जितने भी अफराद हैं 18 से 20, जैसे मैंने आपको बताया, तो तमाम कंपनियों में काम करने वाले लोग हैं। ठीक है। और ये हमारा वर्क जो है खिदमत कुरान, ये इतवार के दिन हम लोग या किसी भी छुट्टी वाले दिन हम ये काम को अंजाम देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और आप समझते हैं कि ये हफ्ते के 7 दिन जारी रहना चाहिए, क्योंकि काम की नौयत ऐसी है। जी जी। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अगर एक दिन में इतना ज़ख़ीरा वहाँ से निकल आता है, तो इसके लिए तो फिर रोज़ाना की बुनियाद पे काम करें। जी हाँ, बिल्कुल रोज़ाना की बुनियाद पे ये काम होना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 24 घंटे ये काम होना चाहिए। 24 घंटे, क्योंकि हम मुसलमान किस तरह ये गवारा करें कि कुरान करीम का एक सफ़ा भी, बल्कि एक सफ़ा तो बहुत बड़ी बात है, एक लफ्ज़ की भी हुर्मत है। बिल्कुल ऐसे, एक लफ्ज़ की भी हुर्मत है। तो हमें इसके लिए 24 घंटे कोशा रहना चाहिए, मगर हालात बहुत ख़राब है। हुकूमती सतह पर क्या किया जा सकता है? अगर हंगामी बुनियादों पे कुछ करने की ज़रूरत हो, आप क्या समझते हैं, नुक्ता आगाज़ क्या होना? यासिर भाई, हुकूमती सतह पर तो बात देखें ये कि हर चीज़ की हेल्पलाइन मौजूद है। फायर ब्रिगेड के लिए हेल्पलाइन मौजूद है, सुई गैस के लिए है, पानी के लिए है,
ایمبولینسز کے لیے ہے، لیکن آپ نے کیا کبھی ایسا دیکھا کہ کوئی حکومت نے کوئی ہیلپ لائن نمبر ایسا دیا ہو، کوئی ایسا ادارہ بنایا ہو کہ کہیں بھی مقدس اوراق ہوں اب ہمیں کال کریں، ہمارا نمائندہ آ کر لے جائے؟ بالکل ٹھیک ہے، اس کی اشد ضرورت ہے کہ جب دیکھیں قبرستانوں میں اور دیگر جگہوں پر بے حرمتی کا یہ سلسلہ ہو کہ ان اوراق پر، مقدس اوراق پر کتے بلیاں بیٹھے ہوئے ہوں، استغفر اللہ، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں یہ حکومتی ارکان اور ہمارے علماء؟ آخر اور کیا دیکھنا چاہتے ہیں اور کتنی توہین دیکھنا چاہتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے، کوئی حد بھی ہوتی ہے آخر، اور یا تو بتا دیا جائے۔ دیکھیں علماء کو تو چاہیے، اس وقت میں بالخصوص علماء سے کہہ رہا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ مساجد میں اعلان کر دیں باقاعدہ کہ ہم یہ مقدس اوراق کی حرمت کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے، یا تو وہ یہ کہہ دیں، بالکل ٹھیک ہے، بری الذمہ ہو، بالکل بری الذمہ ہو جائے، مساجد میں اعلان کر دیں باقاعدہ، تاکہ ہر مسلمان کو پتہ چل جائے کہ علماء اس چیز پر بات نہیں کریں گے، اس چیز پر عوام الناس بات کرے گی۔ لیکن میں نے دیکھا ہے، میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ وہ اس چیز کے اوپر زور دیتے ہیں، وہ کسی بھی مکاتب فکر سے ان کا تعلق ہو، کہیں نہ کہیں اس کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں، لیکن اب یہ لوگوں کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہمارا ایک قومی مزاج ہے ان تمام چیزوں کو نظر انداز کرنا، جیسے میں نے آپ نے کہا کہ یہ غلطی یقیناً نادانستہ ہی سرزد ہو رہی ہے، لیکن وہ انگریزی میں ہم کہتے ہیں کہ فار گرانٹڈ لینا ہر چیز کو، تو یہ شاید فار گرانٹڈ لیا جا رہا ہے، یا ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے۔ ابھی بارشوں کے اندر جیسے میں نے دیکھا کہ لائبریری تھی، وہاں سے کتابیں بارش کے پانی میں بہہ گئیں، اب وہ یقیناً اس پہ ان کا کوئی نہیں ہوگا، اب وہ بارش کے ذریعے جو پانی کے ساتھ بہہ گئیں، اب وہ کہاں جا کے رکیں گی، یا وہ پانی کہاں گرتا ہے، یہ بھی آپ کے علم میں، آپ کے مشاہدے میں ہوگا۔ یاسر بھائی، ایسے دلخراش مناظر میں نے دیکھے ہیں، اور جہاں تک علماء کی بات، میں کیوں بار بار علماء کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ ایک معروف دارالعلوم میں گیا میں فتویٰ لے کر، اور مسئلہ اس میں یہ تھا کہ مساجد میں، مدارس میں شہید خانے کیسے ہونے چاہیے، تو حضرت نے یہ جواب دیا کہ مساجد مدارس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ پھر میں ایک دوسرے معروف یعنی دوسرے مکتب فکر کے دارالعلوم میں گیا، ان کے پاس بھی یہ مسئلہ رکھا تو انہوں نے مسئلہ لینے سے انکار کر دیا۔ ابھی تقریباً 10 سے 12-15 دن پہلے کی بات ہے، کورنگی میں قبرستان ہے، وہاں پر قرآن کریم کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ایسے زمین پہ پڑے ہوئے قرآن کریم، اور پیشاب پخانہ لوگوں نے وہاں پر قبروں پر کیا ہوا تھا۔ اتنا دلخراش منظر تھا، اور بالکل سامنے ہی مسجد ہے۔ تو میری سمجھ میں صرف یہ آیا کہ یار آج میں قانون کی مدد لیتا ہوں۔ میں وہاں کا جو متعلقہ تھانہ تھا وہاں پر گیا، میں نے حالات وہاں بتائے، جو ڈیوٹی افسر تھے وہاں پر، انہوں نے اسی وقت میرے ساتھ موبائل کی، اس میں 4-6 پولیس والے بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک ان کا افسر ہی بیٹھا ہوا تھا، ہم لے کر گئے موبائل وہاں پر۔ تو مسجد جو سامنے مسجد تھی ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے کہا یہ ہم نے نہیں کیا، یہ دوسرے مدرسے والے انہوں نے کیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ یار اس شخص نے کیا ہے، دوسرے مدرسے والے نے کیا ہے، لیکن آپ کی ذمہ داری بھی تو کچھ بنتی ہے، یہ قرآن کریم یہاں پیشاب پخانے میں پڑے ہوئے ہیں، آخر آپ اس کو اٹھا نہیں سکتے تھے؟ یہ جھگڑا تو بعد میں بھی طے کیا جا سکتا ہے کہ دوسرے مدرسے والے نے کیا ہے، اپنی اخلاقی ذمہ داری، لیکن آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ بالکل، یہ تھوڑی شعور کی بھی کمی ہے، اور یہ جو ہماری ذاتی انا ہے، اور یہ جو رنجشیں ہیں، یہ جو اختلافات ہیں، اس کو بنیاد بنا کر اگر یہ ہو رہا ہے سب کچھ، تو پھر اسی طرف معاشرے نے جانا ہے جس طرح ہم جا رہے ہیں، پھر کسی اور کو ذمہ داری ڈال دینا یا اس کو ذمہ دار ٹھہرانا یہ بالکل بھی درست نہیں ہوگا۔ بہرحال اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے، خدا رہا اس کے اوپر سوچیں، یہ ایک بہت اہم ذمہ داری ہے، ہمیں تھوڑا بہت تو شعور رکھتے ہیں یقیناً، ظاہر ہے، تو اس کے ناطے ہی اس کے اوپر کام کریں، اور یہ اپنی ذمہ داری لیں۔ اپنے ارد گرد بھی اگر کوئی اس طرح کے اور اگر دیکھیں تو اس کو محفوظ جگہ تک، ابھی سوال یہ پیدا ہوگا کہ یہ محفوظ جگہ کون سی ہے جہاں تک اس کو پہنچایا جائے، تھوڑی سی اس کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کوئی ایسے ادارے یا کوئی ایسی جگہ بنا رکھی ہے، کوئی ایسی آپ نے کوئی مساجد کے اندر یا جو آپ کی دسترس میں ہو وہاں پہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں اس کو محفوظ کیا جا سکے؟ جی بالکل، ہمارا قرآن مرکز ہے کورنگی نمبر 6 پر، اور ہم اپنی ویڈیوز میں، اور جو ہماری فیس بک پر آئی ڈی ہے اور واٹس ایپ پر بھی ہیں تو ہم اس میں اپنا نمبر بار بار دہراتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا موبائل نمبر ہے، اگر کسی کے پاس مقدس اوراق ہیں، شہید قرآن پاک ہیں، تو برائے مہربانی ناقدری نہ کریں، ہمیں اس نمبر پر کال کریں، کراچی بھر میں کہیں پر بھی،
پورے کراچی میں کہیں پر بھی مقدس سوراخ آپ کے پاس ہوں، شہید قرآن پاک ہوں، ہم آپ سے لے لیں گے. ٹھیک ہے جی. شہزاد بھائی اب یہ فرمائیے کہ اب جیسے جیسے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں اب وہ کام کا سلسلہ بھی پھیلتا جاتا ہے. اب یہ کام مزید آگے کتنا بڑھانے کا ارادہ رکھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں؟ کیونکہ معاشی معاملات اتنے زیادہ مشکل ہو چکے ہیں کہ کام کسی کے لیے بھی، کوئی بھی جو آرگنائزیشن یا ادارہ چل رہا ہے وہ لوگوں سے اپیل کر رہا ہے. آپ کتنے لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں یہ تو ذرا فرمائیں. تقریباً جو ہے ہم اپنی ہر ویڈیو پہ اپیل کرتے ہیں اور لوگوں کا جو ہے رجحان صرف یہی کرتے ہیں کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، نہ جو ہے نا آپ ہمارے ساتھ کس اس میں مدد کر سکتے ہیں، 1 کلو آٹا ڈال سکتے ہیں. اچھا میں ایک سوال، میں تمام جتنی بھی آرگنائزیشن ہے جو کام کر رہی ہیں میں نے سب کے لیے سوال رکھا ہے، لوگوں کو کب خود مختار بنایا جائے گا یا برسر روزگار بنا دیا جائے تاکہ یہ سلسلہ ہی ختم ہو کہ یہ 2 وقت کا یا 3 وقت کا کھانا کھلا دینا یہ کافی نہیں ہے. اب یہ بھی ایک بحث جو ہے وہ چلنے کے لیے، یقیناً یہ خیر کا کام ہے، ہونا چاہیے بالکل، لیکن اس میں بھی بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں مستحق جو اس سے مستفید ہو رہے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کیونکہ آپ خود یہ سلسلہ چلاتے ہیں، یقیناً کسی کو منع بھی نہیں کیا جا سکتا. تو یہ لوگوں کو برسر روزگار بنایا جائے، اس کے لیے کتنی کوشش ہو رہی ہے؟ کیا اس بارے میں کبھی سوچا ہے؟ اصل میں یہ تو سارا کام گورنمنٹ کا ہے. ٹھیک ہے کیونکہ جو ہے بہت ساری نوکریاں لائیں گے، باہر سے لوگوں کو لائیں گے. نہیں، اس معذرت کے ساتھ سوال پوچھنے کا مقصد یہ، میں نام لے لیتا ہوں ادارے کا، کوئی خیر کا کام جو بھی کر رہا ہے اس کا کوئی مضائقہ نہیں ہے. جیسے سیلانی ویلفیئر ایک ٹرسٹ ہے، انہوں نے باقاعدہ اب اس کے اوپر کام شروع کیا ہے کہ خاص طور پہ نوجوان طبقہ ہے اس کے لیے اپرچونیٹیز بنائی جائیں، ایسے کام کیے جائیں جس سے وہ پڑھ لکھ کر سیکھ کے خود معاشرے میں حصہ بھی بنے، اپنا حصہ بھی ڈالیں اور اس کے ذریعے خود بھی جو ہے پھر وہ اس قابل ہو جائیں کہ اپنے اور اپنے خاندان کو کسی بھی مشکل معاشی حالات سے نکال سکیں. جی دیکھیں، اس کے لیے تو جو ہے بہت سارے جو ہے آپ کو اماؤنٹ کی ضرورت ہے. آپ اس طرف نکلتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم دیکھیں مضافاتی علاقے میں کام کر رہے ہیں، اس طرف لوگوں کا رجحان جو ہے کیونکہ زیادہ تر جو ہے غریب مزدور لوگ ہیں اور ہمارا جو ہے اپنا ارادہ بھی یہی ہے کہ ہم جو ہے اس سے آگے نکل کر اپنا جو ہے صحت کے حوالے سے جو ہے بہت زیادہ ضرورت ہے. کیوں ضرورت ہے؟ وہاں پر میں دیکھ رہا ہوں کہ ہاسپٹل نہیں ہے. کتنے ہی جو ہے خواتین جو ہے دوران ڈیلیوری جو ہے انتقال کر جاتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ ان کے پاس جو ہے آپریشن کرانے کے پیسے بھی نہیں ہیں. اور جو ہے تو ابھی ہماری جو کوشش ہے آگے سب سے پہلے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس ایریے کے اندر ایک اچھا جو ہے ہاسپٹل ہم جو ہے بنا سکیں جس میں تمام جو ہے جتنا بھی اس کے اخراجات ہیں جو ہے دوائیوں سے لے کر جو ہے آپریٹ تک وہ جو ہے ہمارا ادارہ جو ہے خود کر سکے. تو سب سے پہلی جو میری کوشش ہے میں اس طرف جاؤں گا. تو اس کے اندر جو ہے اب دیکھیں دسترخوان جو لگے ہوئے اس کے اندر بھی جو ہے کافی مزدور جو ہیں کام کرتے ہیں، ان کو بھی روزگار ملتا ہے. پھر میرا ایک کام ایسا ہے جس کے اندر کافی خواتین جو ہے آ کے وہاں اسٹول وغیرہ لگاتی ہیں. اچھا، یہ جو ہسپتال کا جو خیال ہے اس کی لاگت کا تخمینہ لگایا ہے اب تک؟ سوچا ہے کہ اگر نہیں، ابھی تو فی الحال نہیں سوچا کیونکہ جو ہے جگہ جو ہے ہمارے پاس تو ہے، اپنی جگہ پرچیز کری ہوئی ہے، وہ میری ایک جگہ ہے. میں نے اس کو سوچا ہوا ہے کہ میں اس کو جو ہے وقف کروں گا. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس ایریے کے اندر ہی جگہ ہے تو جب جیسے ہی ہمارا جو ہے کوئی ایسا اماؤنٹ بنتا ہے، ابھی ہم ان کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، تو ہم ادھر جو ہے ایک ہاسپٹل جو ہے سب سے پہلے ہم بنائیں گے کیونکہ ایمبولینس جو ہے وہاں نہیں پہنچ پاتی. جو ہے 15 پہ بھی ہم کال کریں تو پولیس بھی وہاں کافی دیر سے، کیونکہ روڈ ہیں ٹوٹے پھوٹے سے روڈ ہیں، آدھا پون گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو فوری ایمرجنسی کے لیے جو ہے ہمارے پاس اس ایریا میں کوئی ایسا انتظام نہیں ہے تو ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کوشش میں کہ ہم جو ہے وہیں پر ہی ایک جو ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ ایک ایریے سے شروع کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے جیسے جیسے وسائل بڑھتے ہیں آپ آگے نکلتے جاتے ہیں. تو یہ کوشش ہے ابھی ہماری. بالکل ٹھیک ہے. عقیل بھائی، اب کیونکہ یہ ہمارا جو پروگرام کا دورانیہ ہے یہ ختم ہو رہا ہے، میں چاہوں گا ذرا آخر میں جو دیکھنے والے ہیں جو آپ کی بات سن رہے ہیں ان تک اگر کوئی میسج یا کوئی پیغام اگر دینا چاہیں. ویسے تو تمام گفتگو ہی ایک پیغام ہے لیکن آخر میں کہ رسمی کارروائی جو پوری کرنا ضروری ہے، کیا پیغام دیں گے؟ عوام الناس سے میری یہی گزارش ہے، خدا را مقدس سوراخ کی حرمت کے لیے اپنی کوششوں کو جاری کریں، اور وہ لوگ مخیر حضرات جو مساجد میں، مدارس میں
اپنے احتیاط بھجواتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی ضروری چیز ہے، بالکل ٹھیک ہے، مگر اس میں تھوڑا سا ان کو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ آخر قرآن کریم کی جو بے حرمتی ہو رہی ہے تو ان اداروں پر بھی توجہ دیں، بالکل ٹھیک اپنے احتیاط ان اداروں کو بھی بھجوائیں، نہ صرف کمالی خدمت گار ویلفیئر کو بلکہ ملک پاکستان میں بے شمار یہ ادارے کام کر رہے ہیں۔ جس جگہ آپ کو مناسب ہو آپ ملک پاکستان کے ہر اس ادارے کی مدد کریں جو ادارہ قرآن کریم کی خدمت کر رہا ہے، تحفظ کے لیے کام کر رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے جی۔ آخری جملہ جی میں بھی اسی حوالے سے بات کروں گا کہ سب سے پہلے ہمارے لیے جو ہے ہماری کتاب ہے قرآن شریف، بے شک، اس سے اس سے ہی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کیا سیکھا کیا کرا۔ تمام جو ہے جتنے بھی ہماری جو ہے مذاہب ہیں کسی بھی مسلک کی ہیں، وہ جو ہے 10 منٹ کا جو ہے جمعے کے اندر اس پہ ضرور بیان کریں۔ دیکھیں بہت سارے لوگوں کو نہیں پتہ، بالکل ایسا ہی، اور علم نہیں اپنی ہے گورنمنٹ کو میں یہ خاص طور پہ وہ کروں گا، پہلے ڈاکٹر اسرار تھے وہ اس پہ کافی بات کرتے جی، تھے، بہت زیادہ ڈاکٹر اسرار کو جو ہے ہم دیکھتے ہوئے بچپن سے آئے، تو ایسے کوئی پروگرام جو ہے رکھیں، اور جو ہے جتنی موبائل فون کمپنیاں ہیں ان کو وارن کریں کہ آپ اس پہ بھی میسیج چلائیں، اویئرنیس کے یہ لیے اس ہونا کے اوپر چاہیے۔ پیغام چلائیں، بہت اچھی بات ہے۔ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ اور ناظرین یہ بڑا اہم ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر اس سے پہلے بھی میں کوشش کر چکا ہوں پروگرام میں بات کرنے کی، اور آگے بھی اس کے اوپر ضرور بات کرنا چاہیے ہمیں سب کو، کیونکہ یہ ایک بہت سنگین ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ تو بہرحال اس پہ آگہی پہنچانی لوگوں تک ضروری ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں اس کے اوپر سالہ سال گفتگو ہوتی رہی ہے، سیاسی نوعیت کے معاملات اور دیگر معاملات، اس کے اوپر آگے بھی بات چلتی رہے گی۔ یہاں پر کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، ورنہ بہت ساری اور دیگر باتیں تھیں اور معاملات تھے جس کے اوپر انشاءاللہ آگے اگر موقع ملے گا تو ضرور ہم بات کریں گے۔ اجازت لینی آپ سے ہوگی یہاں پہ، اپنا بہت خیال رکھیں۔ محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔